اللہ 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 فرمائے علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں ایمان بالملائکہ کے تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ایمان بالملائکہ چار چیزوں یا چار بنیادی نکات کے اوپر مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ وہ گفتگو آپ جان چکے ہوں گے، سمجھ چکے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب جو اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے کہ جس کے بغیر یا جس پر ایمان لائے بغیر کسی بندے کا ایمان مکمل اور کامل نہیں ہوگا، اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ کتاب کس کو کہتے ہیں، کتاب کی لغوی معنی کیا ہیں، ایمان میں اگر کتاب کا تذکرہ ہو تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، یہ گفتگو آپ کے سامنے کل کے درس میں آ چکی تھی۔ بات آ کر کے یہاں پر رکی تھی ہماری کہ کتابوں کے اوپر ایمان کیسے مکمل ہوگا، کس طرح سے مکمل ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ نے فرشتوں کے تعلق سے پڑھا کہ 4 پوائنٹس کے اوپر فرشتوں پر ایمان مکمل ہوگا، اسی طریقے سے کتاب کے لیے بھی 4 نکات ہیں، اس کے اوپر مکمل ایمان لانے سے کتابوں کے اوپر ایمان مکمل ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کتابوں کے تعلق سے یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ کتابیں اللہ رب العالمین کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کی گئی کتابیں ہیں، یعنی ان کتابوں کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ سب سے بنیادی چیز اس بات کے اوپر ایمان رکھنا، یہ ایمان رکھنا کہ یہ اللہ رب العالمین کے کلام کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ کتابیں جس کو اللہ رب العالمین نے حقیقی طور پہ کہا ہے، یعنی کلام جو گفتگو کو کہتے ہیں، جس میں آواز ہوتی ہے، جس میں حرف ہوتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین کے حقیقی کلام کا حصہ ہے جو ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین گفتگو کرتا ہے، جب چاہتا ہے گفتگو کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے گفتگو کرتا ہے، اور اس کے گفتگو کرنے میں حرف بھی ہوتے ہیں، حروف، اور اس کے گفتگو کرنے میں آواز بھی ہوتی ہے، اس کے گفتگو کرنے میں آواز بھی ہوتی ہے۔ یہ ایمان لانا ہے۔ تو یہ کتابیں اللہ رب العالمین کے کلام کے اوپر مشتمل ہیں، اور جو کچھ بھی ان کتابوں میں ہے وہ ہمارے رب سبحانہ تعالی اللہ وحدہ لا شریک لہ کا کلام ہے، جس کو اس نے اپنے برگزیدہ اور چنندہ انبیاء اور رسولوں کے اوپر بھیجا تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے انسانیت اور انبیاء کی اقوام ہدایت پائیں، صحیح راستے کو اختیار کریں، اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی سے بچ کر کے جنت کے راستے کو اختیار کریں۔ یہ پہلا پوائنٹ ہوا کہ یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین، یہ کتابیں، یہ کتاب نہیں، کتب ہی، یہ کتابیں، ساری کتابیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ پہلا پوائنٹ ختم ہوا۔ دوسرے نمبر پہ یا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس بات کے اوپر ایمان رکھنا کہ وہ کتابیں جن کے ناموں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان کے اوپر تفصیلی طور پر ایمان رکھنا ہے۔ جیسے ملائکہ میں ہے نا، ایمان بالملائکہ میں گفتگو ہو چکی ہے، فرشتوں کے اوپر ایمان لانے میں، کہ وہ فرشتے جن کے نام کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے اوپر تفصیلی طور پر ایمان رکھنا ہے، پورے تفصیلات کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ، ان کے کام کے ساتھ، ان کے صفات کے ساتھ، جو جو تذکرہ آیا ہے ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے کتابوں میں جن کا نام اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے
اور جن انبیاء کے اوپر وہ کتابیں نازل کی گئیں ان کا تذکرہ ہے، تو ان کے اوپر تفصیل کے ساتھ ہم کو اور آپ کو ایمان رکھنی ہے. اور کچھ کتابیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے نہیں کیا ہے ان کے اوپر اجمالی طور پر ہم کو ایمان رکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کے اوپر کتابوں کو نازل کیا، ان میں سے بعض کتاب ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے فرما دیا ہے، ہم اس کے نام جانتے ہیں. ان کتابوں کے اوپر ان کے ناموں کے ساتھ ان کی تمام تفصیلات کے ساتھ ان کے اوپر ایمان لانا ہے. اور جن کتابوں کے نام ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے، ان کتابوں کے اوپر اجمالی طور پر ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. مثلا قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. ہم اس کا نام جانتے ہیں، قرآن ہے. اور یہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی. قرآن مجید خاتم الکتب ہے، تمام کتابوں کی آخری کتاب یہ نازل ہوئی. اب اس کے بعد کوئی قیامت تک کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب یہ خاتم الکتب ہے تو جس نبی کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی وہ خاتم الرسل ہیں. تمام رسولوں کا خاتمہ یا نبوت کا خاتمہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام کر دیا، جیسا کہ ایمان بالرسل میں ابھی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی. تو قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی. اسی طریقے سے کتابوں میں ایک کتاب تورات ہے، جس کو توریت بھی کہتے ہیں، تورات بھی کہتے ہیں، جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. اللہ رب العالمین نے توریت کو نازل فرمایا، تورات کو نازل فرمایا جس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے. یعنی گمراہی میں جو آدمی پڑا ہوا ہے، ضلالت کی تاریکیوں میں جو آدمی ڈوبا ہوا ہے، اگر وہ روشنی حاصل کرنا چاہتا اس زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو اللہ رب العالمین نے توریت کو نازل فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام تورات. ہم اس کے نام کے اوپر ایمان لائیں گے اور اس بات کے اوپر ایمان لائیں گے، یہ تفصیلی ایمان کا مطلب بتا رہے ہیں، اس بات کے اوپر ایمان لائیں گے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی. اسی طریقے سے ایک کتاب ہے انجیل، یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین نے جو باتیں نازل کی ہیں ان کے مطابق وہ فیصلہ کریں. یعنی اہل انجیل کو اللہ رب العالمین کی کتاب انجیل کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. قرآن مجید کے نزول سے قبل ابھی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان کتابوں کا کیا حکم اب باقی ہے. تو ہم کو یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انجیل نام کی کتاب نازل فرمائی جو اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی. اللہ رب العالمین نے تورات اور اسی طریقے سے انجیل اور اسی طریقے سے قرآن مجید، ان تینوں کتابوں کو قرآن مجید کے ایک آیت میں نازل فرمایا. قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ان تینوں کتابوں کو جمع کیا ہے، یعنی ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے ان تینوں کتابوں کا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمایا جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. سابقہ کتابیں کون تھی؟ تورات اور انجیل، جو اس کتاب سے پہلے، قرآن مجید سے پہلے نازل کی گئی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو اللہ رب العالمین نے فرقان عطا کیا ہے. قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان تینوں کتابوں کو ایک ساتھ جمع کر کے تذکرہ فرمایا ہے، ایک ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے زبور. ایک کتاب ہے زبور. یہ کتاب اللہ رب العالمین کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دیا. یعنی حضرت داؤد کو جو کتاب ملی تھی اس کتاب کا نام کیا تھا؟ زبور. اسی طریقے سے کچھ کتابیں ہیں جو صحیفے ہیں، کتاب تو نہیں ہے بلکہ صحیفے ہیں، جیسے صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا کہ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ. یہ چیزیں پہلے صحیفوں کے اندر موجود تھیں، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں کے اندر. تو یہ وہ کتاب ہیں جن کے ناموں کو ہم جانتے ہیں، تو ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے تفصیلی طور پر. اور تفصیل کا کیا مطلب ہے وہ ابھی آپ کے سامنے ہم نے واضح کیا کہ یہ کتابیں کن انبیاء کے اوپر نازل ہوئی، ان تمام تفصیلات کے ساتھ. اس کے علاوہ جو کتاب جس کا نام ہم نہیں جانتے ہیں اس کے اوپر ہم اجمالی طور پر ایمان لائیں گے. اجمالی طور پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایمان لائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کو اپنے رسولوں کے اوپر نازل کیا، اور ان کتابوں میں اللہ رب العالمین کے کلام کا تذکرہ تھا. یعنی یہ ساری کتابیں اللہ رب العالمین کے کلام کے اوپر مشتمل تھی، ہے نا، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے، اقوام کی ہدایت کے لیے، انبیاء کے قوموں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کے اوپر نازل فرمایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی وہ کتابیں جن کا ہم نام جانتے ہیں ان کے اوپر ہم کو تفصیلی طور پر ایمان لانا ہے. نمبر 3، یعنی تیسرے نمبر کا وہ پوائنٹ جس کے ذریعے سے ایمان بالکتب مکمل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں اور صحیح ہیں ان کی ہم کو تصدیق کرنی ہے. ان کی ہم کو تصدیق کرنی ہے. جہاں تک تعلق ہے قرآن مجید کا، تو قرآن مجید کی ساری باتیں درست اور صحیح ہیں، اور قیامت تک اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ ایمان لانا ہے ہم کو اور آپ کو. ذرہ برابر بھی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. تبدیل نہیں ہو سکتی. رہی بات انجیل کی اور توریت کی، تو اگر کوئی خبر یا کوئی بات اس کی ایسی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جیسے رجم کی آیت ہے، تورات کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بیان ہوا، کسی نے برائی کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا فیصلہ کرانے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ توریت میں کیا حکم تم پاتے ہو؟ اس فاحشہ کا، اس جریمہ کا سزا اللہ رب العالمین نے توریت میں کیا بیان کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کے چہرے کو کالک لگا دیتے تھے، اس کے سر کے بال کو مونڈ دیتے تھے، اس کو گدھے کے اوپر بٹھا کر گھماتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا لاؤ توریت لے کر کے لایا گیا. تو یہودی عالم نے توریت کی اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھ دی، اور آگے کی آیت پڑھتا تھا، پیچھے کی آیت پڑھتا تھا، لیکن اس آیت کو نہیں پڑھتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ ہٹایا، کہا یہ دیکھو آیت تمہارے یہاں موجود ہے نا. تو وہ اخبار، وہ خبریں یا وہ حکم توریت کی ہوں یا انجیل کی ہوں، اگر اس کے سچائی کا علم ہم کو اور آپ کو ہو جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے. ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اس ایمان کے ساتھ کہ ان کتابوں کے اندر تحریف کی گئی ہے، ان کتابوں کے اندر بدلاؤ کیا گیا ہے. یہ کتابیں اپنی اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہیں. توریت ہو کہ انجیل ہو، ان کے ماننے والوں نے، یہود و نصارہ نے ان کے اندر اپنے مرضی کی باتیں داخل کی ہیں، اور جہاں سے جو باتیں نکالنی تھی وہ باتیں
نکال لی ہے. لیکن اگر ہم کو یقینی طور پر اس بات کا علم ہو جائے کہ اس حکم کے اندر تحریف داخل نہیں ہوئی ہے، یہ حکم بدلا نہیں گیا ہے، تو ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور یہ اعتقاد رکھیں گے کہ ان کتابوں کے اندر جو کچھ موجود ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ، وہ انبیاء کے اقوام کے لیے سعادت اور کامرانی کی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے نجات کے لیے، ان کے فائدے کے لیے ان کتابوں کو نازل فرمایا تھا. یہ تیسرا پوائنٹ ہوا. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ان احکام کے اوپر عمل کیا جائے گا، ان کتابوں کے احکام کے اوپر عمل کیا جائے گا جو منسوخ نہیں ہوئی ہیں، جو منسوخ نہیں ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے آیت رجم کے تعلق سے بات ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس سے رضامندی کا اظہار کیا جائے گا، اس کو تسلیم کیا جائے گا. اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے کہ قرآن مجید کو نازل کر کے اللہ رب العالمین نے سابقہ تمام کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا. سابقہ تمام کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل فرمایا جو قرآن مجید حاکم ہے ان تمام کتابوں کا. کہا مہیمنن علیہ، فیصلہ کرنے والی ہے، حکومت کرنے والی ہے یہ کتاب جو ہم کو اور آپ کو ملی ہے قرآن مجید کے شکل میں، یہ دیگر دوسرے کتابوں کے اوپر. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو قرآن مجید یہ ناسخ ہے. ناسخ مانے گزشتہ کتابوں میں جو احکام بیان کیے گئے تھے ان احکام کو ختم کر دینے والی ہے، مٹا دینے والی. اب اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. لیکن کچھ حکم ایسا ہے جو ہماری شریعت سے میل کھاتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایمان رکھیں گے. جو منسوخ نہیں ہوا ہے ہم اس کے اوپر ایمان رکھیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ شرع من قبلنا ہم سے پہلے لوگوں کی جو شریعت تھی، اگر اس شریعت پر عمل کرنے سے ہمارے شریعت نے روکا نہیں ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے. بہرحال یہ میٹر اصول فقہ کا ہے، اس کی مزید تفصیل ہم آپ کے سامنے اس عقیدے کے باب میں یا عقیدے کے بحث میں نہیں کر سکتے. لیکن اتنا یہ کرنا ہے کہ جب ہماری کتاب میں اس چیز کا حکم موجود ہے تو ظاہر ہے ہم جب اپنی کتاب کے اوپر عمل کریں گے قرآن مجید کے اوپر تو وہ حکم توریت کا یا انجیل کا جو منسوخ نہیں ہوا ہے خود بخود اس کے اوپر عمل ہو جائے گا، خود بخود اس کے اوپر عمل ہو جائے گا. کہنے کا یہ مطلب، لیکن رضامندی کرنا، اظہار کرنا ہے ہم کو رضامندی. بہرحال اسی طریقے سے کتابوں کے اوپر ایمان لانے میں یہ بات بھی مد نظر رکھنی ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر یعنی توریت کے اندر اور انجیل کے اندر ان لوگوں نے تحریف کر دی، بدل دیا ہے نا. تو اب کسی بھی مومن کے لیے، غور سے سنیے گا، کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ احکامات کو جاننے کے لیے، شریعت کے باتوں کو اخذ کرنے کے لیے ان کتابوں کی طرف رجوع کرے، ان کتابوں کی طرف رجوع کرے، ان کتابوں کی طرف پلٹے. اب شریعت کے احکام جو بھی جانے جائیں گے وہ اللہ رب العالمین کی کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جانے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہیں سے توریت کا کچھ حصہ مل گیا، لے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کی تلاوت کرنے لگے، اس کو پڑھنے لگے. فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، سخت ناراض ہو گئے. اور اس کے بعد آپ نے کہا اب متحوکون فیہا یا ابن الخطاب. متحوک کہتے ہیں فائدہ بے فائدہ ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لینا، ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو، یعنی ہر مسئلے میں پڑ جانا، اس کو متحوک کہتے ہیں. کہ ہر چیز میں پڑھنے والے ہو تم لوگ. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے جملہ سنیے گا، کہا والذی نفسی بیدہ، قسم اللہ کی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
میری جان ہے. لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، ہم تمہارے پاس اس سے زیادہ روشن اور اس سے زیادہ صاف ستھری چیز لے کر کے آئے، اس سے زیادہ روشن اور اس سے زیادہ صاف ستھری چیز لے کر کے آئے. والذی نفسی بیدہ، کا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. لو ان موسیٰ کان حیا، اگر آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے، ما وسعہ الا ان یتبعنی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایماندار ہونے کے لیے بھی یہی شرط ہوتا کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، میری کتاب کے اوپر ایمان لائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی، یعنی آج کل کے اس زمانے میں کہ شریعت کے کسی احکام کو ثابت کرنے کے لیے دلائل وہاں سے نہیں لیے جائیں گے. اب پھر اس میں آپ جان لے بات کہ جو لوگ اپنی پوری کی پوری تقریر میں صرف یہی گاتے رہتے ہیں، یہ فلاں فلاں کتاب میں، یہ کتاب میں، یہ کتاب میں، یہ کتاب میں، یہ کتاب میں، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید سے استدلال کریں. ایک ایک صفحہ پڑھ دیں گے اس کتاب کا، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت صحیح سے تجوید کے ساتھ اس کی قرأت اور اس کے الفاظ اور معانی کی رعایت کرتے ہوئے وہ نہیں پڑھ پائیں گے. کیا کہیے گا؟ حضرت عمر ابن خطاب لا کر کے پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا متحفظ کو اس سے کرو معاملہ. قرآن مجید نازل کی گئی ہے تمہارے اوپر، صاف ستھری کتاب ہے، بیضاء نقیہ، یہ شریعت میں لے کر کے آیا ہوں، اس شریعت سے کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارے اور آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کتابوں کے اوپر ایمان لائیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھیں، مضبوط عقیدہ، اعتقاد جازم، مضبوط عقیدہ رکھیں کہ ان کتابوں کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے، ان کتابوں کے اوپر ہمارے لیے ایمان لانا واجب ہے. لیکن احکامات کے لیے، دین اور شریعت معلوم کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے اگر کتاب دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، لوٹنے کی ضرورت پڑے گی، تو ہم کلام اللہ کی طرف، قرآن مجید کی طرف، اللہ رب العالمین کی کتاب کی طرف لوٹیں گے، اسی کتاب کو سیکھیں گے، اس کتاب کے معانی کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس کتاب کی زبان جو ہے اس زبان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ ایمان بالکتب کے تعلق سے گفتگو تھی جو آپ کے سامنے مکمل ہوئی. چلیے آگے چلیے. اس کے بعد اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا. یہ ایمان کے ارکان میں سے کون سا رکن ہے؟ چوتھا رکن ہے. 3 رکن ہم پڑھ چکے، یہ چوتھا رکن ہے نا. رسول جی، رسول و رسول ہی ہے نا، رسول ہی نہیں ہے، و رسول ہی. رسول یہ جمع ہے رسول کی، اس کی جمع ہے رسول کی جمع ہے. اس کے معنی ہے مرسل، یعنی بھیجا ہوا، جو مشتق ہے یعنی نکلا ہے ارسال سے، اور ارسال کے معنی ہوتا ہے توجیہ کرنا، ہدایت کرنا، راستہ بتانا، رہنمائی کرنا. رسولوں کا یہی کام تھا، ہے نا. اب رسول سے مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ رسول سے مراد یہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت کی وحی کی ہو اور وہ انسانوں میں سے ہو، اور اس کو اس وحی کی تبلیغ کا حکم دیا، اس وحی کی تبلیغ کا حکم دیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس معانی میں ایک معنی اور اضافہ کیجیے. تو کہیے کیا اضافہ کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول وہ ہیں جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے وحی کی ہو، وہ انسانوں میں سے ہو، غور کیجیے گا، انسانوں میں سے ہو، اور مذکر ہو یعنی مرد ہو، عورت نہیں ہو، انسانوں میں سے ہو، مذکر ہو، اور شریعت کا کی وحی اللہ رب العالمین نے اس کے جانب کی ہو، اور اس کو تبلیغ کا حکم دیا، اس کو تبلیغ کا حکم دیا. یہ معنی ہوا رسول کا.
اب دیکھیے اس معنی میں تھوڑا سا ہم تفصیل کرتے ہیں. آپ نے سنا کہ وہ انسانوں میں سے ہو. ہاں جی, انسانوں میں سے. مطلب یہ ہوا کہ جنوں میں رسول نہیں ہوتا ہے. رسول کہاں ہوتے ہیں؟ انسانوں. انسانوں میں ہوتے ہیں. پھر جنوں میں کیا ہوتے ہیں؟ تو جنوں میں نذر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ نذر, ڈرانے والے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ رسولوں سے باتیں سنتے ہیں اور جا کر کے اپنے قوم تک پہنچاتے ہیں, اپنے قوم کو لے جا کر کے اس کی خبر دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جی. جی ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات جو ہیں یہ رسالت میں انسانوں کے تابع ہیں, اور ان کے پاس کوئی نبی اور رسول اسپیشل نہیں آتا, بلکہ انسانوں میں جو نبی اور رسول آتے ہیں انہی سے ان کے کچھ لوگ باتیں سنتے ہیں اور ان باتوں کو لے جا کر کے ہدایت کی روشنی کی ان باتوں کو لے جا کر کے ان کے قوموں تک پہنچاتے ہیں. اسی طریقے سے تعریف کے اندر یہ کہا گیا کہ وہ مذکر ہو, یعنی مرد ہو. پتہ یہ چلا کہ انسانوں میں سے کسی عورت کو کبھی بھی اللہ رب العالمین نے رسول نہیں بنایا. سمجھ میں آئی بات؟ کسی عورت کو کبھی بھی رسول بنا کر کے اللہ رب العالمین نے روئے زمین کے اوپر نہیں بھیجا. یعنی عورتوں میں شیخ ریپیٹ کریں تو ایک سیکنڈ کے لیے آواز بند ہو گئی تھی. کہہ رہے ہیں کہ مذکر کا جو لفظ استعمال کیا کہ انسانوں میں سے ہو, مذکر ہو, تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے کسی زمانے میں بھی کسی عورت کو نبوت اور رسالت عطا نہیں کی. سمجھ گیا؟ جی اب آواز گئی؟ جی جی الحمدللہ. جی آ رہی ہے. اب اس کے بعد آئیے رسول اور نبی. رسول اور آخر میں اس کی تعریف میں یہ کہا کہ اور اس کو تبلیغ کا حکم دیا گیا. شریعت اللہ نے نازل کی ہو اور اس کو تبلیغ کا حکم دیا گیا. اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ نبی اور رسول کے اندر فرق ہوتا ہے. یہ سوال پہلے بھی آیا تھا, ہم نے کہا تھا آپ کو بتائیں گے, یہی اس کا محل ہے. یعنی یہاں پہ جب ہم رسول کے تعلق سے مکمل گفتگو پڑھیں گے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو بھائی دیکھیے, علماء کرام کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. لیکن اس بات کے اوپر اتفاق ہے علماء کا کہ جب بھی ہم کبھی نبی بولیں گے تو اس سے رسول بھی مراد ہوں گے, اور جب بھی کبھی ہم رسول بولیں گے تو اس سے نبی بھی مراد ہوں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے, لیکن اس فرق کے باوجود جب بھی ہم کبھی نبی بولیں گے تو رسول بھی مراد ہوں گے, اور رسول بھی بولیں گے تو نبی بھی مراد ہوں گے. یعنی کبھی نبی بول کر کے رسول مراد لیں گے اور کبھی رسول بول کر کے نبی مراد لیں گے. اس میں کسی کو اعتراض کا پھر حق نہیں حاصل ہوگا. اس پر علماء کو اتفاق. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ جی. اب کہتے ہیں کہ وہ اقوال جو نبی اور رسول کے فرق کے تعلق سے علماء نے بیان کیے ہیں, کیونکہ وقت ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی. اللہ 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 اللہ